اس لیے وہ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، یعنی آگے جملہ کہنا ضروری سمجھا انہوں نے اپنے شیطانوں سے کہ ہم ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، مستہزئون مذاق کر رہے تھے. تو یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں جا کے کیا کہتے ہیں. وہاں تو یہ کہہ کر آئے آمنا، ہم سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے جب یہ بات کی ہوگی کہ وہاں ایسی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو سب مذاق ہے، اصل میں تو آپ کے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم نے مذاق کیا ہے. کتنا خطرناک جملہ ہے انما نحن مستہزئون. یہ مذاق جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اتنی بڑی جماعت، پہلے اسلام کی جماعت صحابہ اور اس میں اللہ کے رسول بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ نے اسی لیے براہ راست بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی گیپ کے، ڈائریکٹ انہی کے الفاظ میں ان کی سزا بیان فرمائی. دیکھیں آپ، اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا مذاق کریں گے، کیا استہزاء اڑائیں گے ان اللہ والوں کی جماعت کا. اللہ اپنی شان شان ان سے استہزاء کرے گا اور ان کو بتائے گا ان کے مذاق کا کیا صلہ ہے. یعنی دیکھیں انہی الفاظ میں اللہ نے سزا بیان کی، مذاق کے ہی الفاظ میں. اور ان کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ نے وہی لفظ بیان کیا اس کی سزا میں. یہ عربی کا ایک اصول ہے جناب. لیکن نا اللہ تو مذاق نہیں کرتا نا، یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اللہ مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھٹا کر رہا ہے، اللہ مذاق کر رہا ہے. یہ لفظ تو اللہ کی شان نہیں ہے. مگر آپ جب ترجمے پڑھیں گے نا تو اسی لیے وہ ہم کہتے ہیں دیکھ بھال کے پڑھیں. ترجموں میں لوگوں نے اس طرح لکھ دیا، جنہوں نے احتیاط نہیں کی انہوں نے یہی اسی طرح لکھ دیا، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ ان کا ٹھٹا کرے گا، اس طرح لکھ دیا. یہ ترجمہ یہ نہیں ہوگا. یہاں پر ہمیں اللہ کی ذات کو، اس کی شان کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور عربی کا قاعدہ سامنے رکھنا ہوگا. عربی کا ایک اصول ہے کہ جس لفظ سے، جس مادے کے ساتھ جرم بیان ہوتا ہے، فعل بیان ہوتا ہے، ایکشن بیان ہوتا ہے، اسی مادے، اسی لفظ کے ذریعے سے اس کی جزا، اس کی سزا، اس کا ریئیکشن بیان ہوتا ہے. یہ اصول ہے. لیکن دونوں کا مطلب بالکل الگ الگ ہوتا ہے. ایک فعل ہے، ایک اس کی جزا ہے، مگر لفظ ایک ہی ہوگا. لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی وہی کر دیں، وہ کر دیتے ہیں. جیسے میں مثال ایک اور دیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات دیکھیں. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا، بڑی مکار قوم ہے. مکر سب جانتے ہیں مکر کا مطلب ہے دھوکہ. مکر اردو میں بھی بولتے ہیں مکر، مکار. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے مکر کیا، مکر و مکر اللہ. اب ان کے مکر کی سزا آئی. اللہ نے فرمایا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا. اب وہی لفظ آ گیا قرآن میں. اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا رکنا پڑے گا. اگر ہم نے کہہ دیا مکر، تو کیا مطلب اللہ مکر کر، مکر کے مطلب دھوکہ ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم نے ترجمہ کر دیا دوسرے لفظوں میں دھوکہ، تو یہ بھی غلط ہے. اللہ نے دھوکہ دیا، اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا. اب وہ تو ایک اصول اور قاعدے کے مطابق آ رہا ہے کہ جس لفظ سے عمل بیان ہو اسی لفظ سے سزا بیان ہو. تو سزا ہے، تو سزا ہے، تو اس کے لیے ہم اردو والا مکر تھوڑی بولیں گے، اس کے لیے دھوکہ تھوڑی بولیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ بیان، فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہاں پہ بہت شاندار، بڑی ہے. اللہ کی شان، رسول کی شان، سب کی شانیں انہوں نے الگ الگ بتا دی ترجمے میں. دیکھیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے مکر کیا یہودیوں نے، وہ مکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے خفیہ، یعنی اللہ کے یہاں اس کی سزا خفیہ تدبیر کے طور پہ ہوگی. یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کو دھوکہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے. اور اب یہ سزا ایسی ہے خاص تو اس کو خفیہ تدبیر سے تعبیر کی ہے. یہ تو یہ شان اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق ترجمہ ہو گیا. ورنہ بعض لوگوں نے وہاں پہ مکر لکھ دیا، دھوکہ لکھ دیا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ترجمے میں اللہ نے دھوکہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. بھائی بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اب آپ کسی عام آدمی کو کیسے مطمئن کریں گے؟ کوئی غیر مسلم ہی پکڑ لے آپ کو کہ آپ کا اللہ دھوکہ بھی دیتا ہے، آپ کا اللہ مکر کرتا ہے، اور مکر کرنے والے کو تو مکار کہتے ہیں. تو نعوذ باللہ کہ اللہ کے لیے نام بولیں گے، نہیں ختم. تو وہ بنیادی ختم کر دی انہوں نے. ترجمہ ایسا کیا اعلیٰ حضرت نے کہ بھائی اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے. اچھا یہاں پہ کیا کیا ترجمہ؟ یہاں انہوں نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم. اب یستہزئ کا مطلب مذاق اڑانا.
لیکن ان کے لیے تو تھا مذاق اڑانے والا. اللہ نے جب اپنے لیے فرمایا کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے تو اب ترجمہ انہوں نے یہ کیا اللہ اپنی شان کے لائق استہزاء فرمائے. اللہ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرمائے. اب استہزاء میں جو بھی صورت ہوگی جس طرح بھی سزا دے گا وہ سب آگے اس کے اندر یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. تو یہ مطلب اس طرح رعایت کی جاتی ہے. تو اللہ یستہزئ بہم فرمایا اللہ ان کو سزا دے گا اب ان کے مذاق کی. اللہ اللہ اب اللہ جب ان کا مذاق بنائے گا لوگوں کے بیچ میں اللہ کی طرف سے سزا جو آئے گی وہ ایسی ہوگی جیسے انہوں نے عمل کیا. انہوں نے مذاق کیا نا تو خدا ان کو ایسی سزا دے گا کہ مذاق بن جائیں گے. بن گئے مذاق. تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرمائے گا.